سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اب ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے واقعے کے بعد اس سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام کا قصہ مبارک بیان فرمایا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ویسے بھی اس قصے کو یعنی ایک عظیم مناسبت ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی ہیں، اسی طرح اللہ کی شان ہے کہ داؤد و سلیمان بھی باپ اور بیٹا ہیں. وہ دونوں بھائی بھی نبی ہیں اور یہ باپ بیٹا بھی نبی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو نواز دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، اور اس کے بعد خود بیان فرمایا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی، آپ کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور پھر ان کے ابا حضرت اسحاق بھی نبی، اور ان کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاندان میں
پوری ذریت میں نبوت کا دروازہ کھول دیں، دو بھائیوں کو نبوت کے مقام پہ سرفراز فرما دیں، اور چاہیں تو باپ بیٹے کو مقام نبوت پہ سرفراز فرما دیں، تو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام بھی ان عظمت والے نبیوں میں ہیں، پیغمبروں میں ہیں کہ داؤد بھی نبی ہیں اور سلیمان بھی نبی ہیں علیہم الصلوات والتسلیم۔ اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ ہمارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1700 سال قبل ہے۔ وہ بعض علماء نے 1300 سال بھی بتلایا ہے، لیکن زیادہ راجح روایات یہی ہے کہ آپ کا زمانہ مبارک جو ہے اور آپ کا زمانہ بعثت جو ہے آپ کے درمیان میں اور داؤد علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 1700 سال کا فرق ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو جہاں مقام نبوت سے سرفراز فرمایا تھا وہاں بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اصل میں یہ تو آج کل ہمارے جھگڑے ہیں نا کہ یہ جمہوری نظام ہے اور یہ پارلیمانی نظام ہے اور یہ صدارتی نظام ہے اور یہ ملوکیت ہے۔ اصل بات اللہ کے ہاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل تو اسلام کا نظام خلافت، لیکن اگر ملوکیت بھی ہو اور وہ اللہ کے تابع ہو تو وہ بھی بری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے بنو اسرائیل پہ احسان فرمایا، اپنی احسانات کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے اندر ہم نے نبی بھیجے، اور فرمایا جعل فیکم انبیاء و ملوکن، اور تمہیں ہم نے بادشاہتیں دی۔ اگر بادشاہت بری ہو تو اللہ احسان کیوں فرمائے؟ اصل بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالی کے فرمان کے تابع۔ اگر ایک آدمی بادشاہ ہے لیکن فرمان الہی کے تابع ہے تو سبحان اللہ وہ نعمت ہے، اور اگر ایک آدمی آپ کے ووٹ لے کے آئے یا پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو اور اللہ کا نافرمان ہو تو عذاب ہے۔ اصل بات تو یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ کون بندہ ہے جو اقتدار پہ آنے کے بعد اپنی گردن کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اللہ کے فرامین اور اللہ کے نظام الہی کو نافذ کرتا ہے اور خود کو ایک نائب اور ایک انسان سمجھتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں، اگر بادشاہت بری ہوتی تو اللہ انبیاء کو بادشاہ بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں اور دونوں نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو علم بھی عطا فرمایا، اور وہ علم جو ہے یعنی آپ یہ نہیں کہ صرف پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، وہ تو اتفاق سے ہدہد کا ذکر آ گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، ہر چیز کی بولی سمجھنے کا علم عطا فرما دیا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، چیونٹی کی بھی تو زبان سمجھ لی نا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے خاص علم عطا فرمایا کہ آپ جیسے انسانوں کی بات سمجھتے تھے، آپ جیسے جنوں کی بات سمجھتے تھے، آپ جیسے پرندوں کی بات سمجھتے تھے، آپ اسی طرح بعین ہی حیوانات کی، حشرات کی،
ہر بولی جو ہے اللہ نے آپ کو سمجھ عطا فرما دی. لیکن قرآن نے ذکر کیا منطق الطیر کا، چونکہ واقعہ وہی ہے آگے، ورنہ تو اسی قرآن کی آیات میں چیونٹی کا خطاب بھی ہے اور آپ کا سمجھنا بھی موجود ہے. اور اسی طرح علماء نے روایات متقدمہ کتب اسرائیلیہ میں بہت سارے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے تو ایک پرندہ بول رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے. تو وہ اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں، لیکن وہ ہمیں کسی صحیح احادیث میں نہیں ملتے. کتب سابقہ سے ملتے ہیں، روایات ہیں ایک اسرائیلیہ، اور روایات اسرائیلیہ میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہیں تو چھوڑ دیں، قرآن و حدیث کے موافق ہیں تو لے لیں، یا مجرد معلومات ہیں تو تاریخی طور پہ پڑھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ مبارک ذکر فرمایا. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اچھا، اسی سے علماء نے فرمایا کہ استدلال علماء نے پکڑا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، بادشاہت عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں سکھلا دی، انس و جن کو تابع کر دیا کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے. انسان نہیں، فقط جنات بھی آپ کے تابع ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے دولت و اموال سے بھی نوازا تھا، لیکن کسی نعمت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا مگر علم کا. تو معلوم ہوا کہ علم سب سے افضل نعمت. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو تخت دیا، ہم نے داؤد و سلیمان کے تابع جنات کے فرمایا آتینا داؤد و سلیمان علما. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ سب سے بڑی فضیلت ہے، علم جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پہ اللہ نے آدم کو مسجود الملائکہ بنایا ہے کہ جب ملائکہ سے سوال کیا تو ملائکہ جواب نہ دے سکے، اور آدم علیہ السلام نے جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اس کے مطابق جواب دیا، تو اللہ نے آدم کی شان جو تھی وہ اونچی کر دی. تو اس لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم ہے. اور علم جو ہے یاد رکھو پھر دو قسم کے ہوتے ہیں، علوم دینیہ ہوتے ہیں اور علوم دنیاویہ ہوتے ہیں. یعنی بعض علم وہ ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، اور بعض علم وہ ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے. تو علوم دینی بھی ضروری ہے اور علوم دنیاوی بھی ضروری ہے، لیکن سب سے اہم بات پہلی جو ہے وہ علم دین ہے کہ آدمی ایم اے کر لے، آدمی ڈبل ایم اے کر لے، آدمی پی ایچ ڈی کر جائے اور اس کو وضو کے مسئلے بھی نہ آتے ہوں تو یہ کیا علم ہے؟ ایک آدمی اپنی آخری درجے کی ڈگریاں حاصل کر لے، اسے نماز کا بھی پتہ نہ ہو، اسے نماز کے فرائض کا بھی پتہ نہ ہو، اسے غسل جنابت کا بھی پتہ نہ ہو، اسے حدث اصغر اور حدث اکبر کا بھی پتہ نہ ہو، اسے پانی کے طاہر مطہر مشکوک یا طاہر مطہر غیر مشکوک کا بھی پتہ نہ ہو، اسے مائے مطلق اور مائے مقید کا پتہ بھی نہ ہو، اسے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو کہاں سجدہ سہو آتا ہے اور کہاں نماز باطل ہو جاتی ہے یہ بھی پتہ نہ ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی علم نہ ہو، اسے مقام انبیاء اور رسالت کا علم بھی نہ ہو، تو پھر وہ کیا علم ہے؟ اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ علم دین ہے، اور اس کے ساتھ علم دنیا بھی حاصل کریں، اسلام منع نہیں کرتا.
آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ سائنسدان بنے، آپ علوم طبقات الارض کے ماہرین میں شمار ہوں، آپ علوم فلکیات کے ماہر بنے، لیکن ساتھ شرط، سب سے اول شرط یہ ہے کہ جس مالک اور خالق نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہیں انسان بنایا، کبھی مالک کا بھی علم ہے۔ وہ اگر چاہتے تو تمہیں بھی بندر بنا دیتے اور فقیر پکڑ کے نچاتے رہتے، وہ اگر چاہتے تو ہمیں بھی کتا بنا دیتے اور ہم بھی روٹی کے ٹکڑے کے پیچھے بھاگتے رہتے، وہ اگر چاہتے تو ہمیں بھگیاڑ بنا دیتے کہ لوگ ہمیں جنگل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارنے کے لیے بھاگتے رہتے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ تو اس خالق و مالک کی ذات کے بارے میں بھی آدمی نہ جانے، اسماء و صفات کے بارے میں بھی آدمی نہ جانے، اس کی اتاری ہوئی کتابوں کا علم بھی نہ ہو، بھیجے ہوئے رسولوں کا علم بھی نہ ہو، تو وہ کیا علم؟ ورنہ یاد رکھیں کہ اسلام نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ علوم دنیا حاصل نہ کریں، بلکہ اسلام تو یعنی تحذیر کرتا ہے کہ لازم علم حاصل کریں، لازم علوم حاصل کریں۔ اور اصل علوم تو علماء حق کے ہیں اور علماء اسلام کے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج اعداء کے ہاتھ میں ہماری کتابیں ہیں، آج اعداء کے ہاتھ میں ہمارے علوم ہیں، آج اعداء کے ہاتھ میں ہماری تحقیقات ہیں، اور مسلمانوں کی ہر اچھائی جو ہے وہ کافروں نے چھین لی ہے، اور اپنی ہر برائی جو ہے وہ مسلمانوں کو منتقل کر دی ہے۔ ما سوا اس پر رونے کے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آدمی یعنی جا کر چاہے ان کی یونیورسٹیوں میں ڈگریاں حاصل کریں، لیکن ایک سوئی بنا نہیں سکتے، ایک چیز ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تہذیب ساری لے آتے ہیں، ان کا علم نہیں لے آتے۔ حالانکہ انہوں نے یہ علم جو ہے ہم سے حاصل کیا تھا، انہوں نے یہ علم جو ہے غرناطہ اور اسپین کے کتب خانوں سے حاصل کیا تھا، انہوں نے یہ علم جو ہے علماء اسلام کی تحقیقات و کاوشات سے حاصل کیا تھا، اور آج بھی ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ توفیق دے۔ مثلا آج یورپ کو بڑا ناز ہے کہ ہم نے جناب میزائل بنا لیے، ایٹم بنا لیے، ایئر ڈیفنس بنا لیا، اب ہم جناب اسٹار وار پہ پہنچ رہے ہیں، ہم نے فری گیٹ بنا دیے ہیں، بحری جہاز بنا دیے ہیں، آواز سے تیز رفتار ہم نے طیارے بنا دیے ہیں۔ لیکن کوئی پڑھا لکھا میرا بھائی اگر تھوڑا سا غور کرے اور ذہن پہ زور دے تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اس زمانے میں انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں بنایا؟ اپنے پیغمبر کے زمانے میں بنا لیتے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنا لیتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنا لیتے۔ اس زمانے میں تو انہوں نے ایک مٹی بھی نہیں بنائی، سوئی بھی نہیں بنائی، آج یہ چاند ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ علم جو ملا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معلوم ہوا کہ راز جو ہیں علوم کے، وہ چاہے زمین کے ہوں یا آسمان کے ہوں، وہ اس آنے والے محمد عربی نے کھولے ہیں۔ اس نے آ کے پورے عالم کو پڑھایا ہے، اس نے آ کے پورے عالم کو بصیرت بھی دی ہے اور بصارت بھی دی ہے، اور اس کے آنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہم نے پھر ان علوم کو حاصل کیا ہے۔ تو اصل وہ سارے علوم دینے والا جو ہے اللہ کی ذات ہے، اور ہمیں سمجھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ علم کو ہے، اور اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے، وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟
اسی طرح فرمایا کہ جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہوتے ہیں۔ علم ہوگا، عظمت خداوندی کا دل میں اعتراف ہوگا تو خشیت پیدا ہوگی۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور اس لیے دیگر محدثین مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت علم ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ اور ان دونوں نے کیا کہا؟ حضرت داؤد و سلیمان نے کیا کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت سارے اپنے بندوں پہ فضیلت دی ہے، ہمیں مقام علم سے نوازا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں اتنے بڑی عظمت سے نوازا ہے، ہمیں علم بھی دیا ہے، نبوت بھی دی ہے، بادشاہت بھی دی ہے، اور صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ جن و طیور و حشور پہ بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں وقال الحمدللہ الذی فضلنا، اور یہاں سے ہمیں سبق ملا کہ پیغمبر ہے یا نبی ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دینے والا کون ہے، علم دینے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، اس مقام عظمت پہ بٹھانے والا کون ہے۔ دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں نبی ہیں، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ الذی، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں فضیلت دی، جس نے ہمیں اونچا کیا، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں رفعت دی۔ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اور یاد رکھو یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی وعدہ ہے کہ پھر میں وہ نعمتیں بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر کرو تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور تم نافرمانی کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر میں اپنے عذاب میں پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو اللہ کی اطاعت میں گزارو، اللہ نے تمہیں اگر دولت دی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، یہ شکر ہوتا ہے۔ یہ شکر نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور سود بھی کھاتے رہو، حرام بھی کھاتے رہو، اللہ کا شکر بھی ہو رہا ہے، یہ شکر نہیں ہوتا۔ شکر کا معنی یہ ہے اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو قرآن دیکھو، کعبہ دیکھو، لوگوں کی عورتوں کو نہ دیکھو۔ یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی فرما برداری میں چلیں۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، دولت دی ہے، سب اللہ کے حکم کے مطابق چلے تو یہ شکر ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں ہو تو یہ شکر نہیں، ناشکری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو اللہ کے پیغمبروں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ الذی، اور میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے ہر چیز کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ
للہ رب العالمین۔ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی ابتدا جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا حمد ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اعتراف کرنا ہے کہ تمام محامد کے انواع و اقسام و اجزاء کا حقدار جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی شان دیکھیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے ایمان والے بہت بندوں پہ فضیلت دی ہے۔ کافروں کا تو ذکر ہی نہیں کیا نا، کافر تو قابل ذکر ہی نہیں، کافر ہی کو کیا بات، اس کا تو کوئی حیثیت ہو تو جانور ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، وہ کیا ہے، وہ تو ظاہری انسان ہے، اصل تو جانور ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ایمان والے بندوں پہ، کیونکہ ہر ایمان والے کو اللہ نے نبی تو نہیں بنایا، تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ ہر ایمان والے بندے کے اللہ نے جنات تو تابع نہیں کر دیے، اللہ نے ان کے مسخر کر دیے۔ اللہ نے ہر ایمان والے کو ساری بولیاں تو نہیں سکھلا دی، فرمایا میرا اللہ تے بس شکر ہے کہ ہمیں اپنے ایمان والوں پہ بھی فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یاد رکھیں کہ سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ اب یاد رکھیں اس وراثت سے کیا مراد ہے۔ طبرسی میں اور دیگر کتابوں میں ان آیات کو سامنے رکھ کے بعض شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء کی بھی وراثت ہوتی ہے، دیکھو سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر نے دعا مانگی تھی کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ مجھے اولاد دے میری وارث بنے، اسی طرح پیغمبر نے دعا مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ رکھ، مجھے اولاد دے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہاری اولادوں کا حصہ ہے وراثت میں، لڑکے کے لیے دوگنا ہے اور لڑکی کے لیے لڑکے سے آدھا ہے، یعنی دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا ہے۔ تو یہ بھی آیت مطلق ہے، اس میں بھی اللہ نے کو خاص فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ تو اسی لیے ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ انہی آیتوں کو بنیاد بنا کے، تمہید بنا کے پھر اپنے اس اصل پہ آتے ہیں کہ جی جب حضرت داؤد کا بھی وارث ہے، حضرت زکریا کا بھی وارث ہے، حضرت ابراہیم و اسحاق کا بھی وارث ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں وہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کو میراث نہیں ملا۔ پہ سارا زور دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بی بی فاطمہ الزہرا کو میراث نہیں دیا، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے میراث نہیں دیا۔ نعوذ باللہ جب نبی کا میراث ان کی اولاد کو نہ دیا اور اپنے قبضے میں لے لیا تو لہذا یہ تو غصب ہو گیا۔ تو اس پہ اللہ معاف کرے وہ اپنے دلائل کا زور دیتے ہیں اور بنیاد رکھتے ہیں، اللہ عالم یا تو جانتے ہوئے کرتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے، یا اللہ عالم غلط فہمی ہے اور صحیح مسئلہ سمجھ نہیں سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی مسئلہ تو جانتا ہے لیکن ضد ہے،
ہوتا ہے کہ نہیں مسئلہ سمجھے ہی نہیں ہے غریب نے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قرآن اتارا، آقا میرے مدنی پاک کے دل میں سینے میں محفوظ فرمایا، آپ کو پڑھایا، آپ کو اس کی تفسیر بتلائی، الفاظ و معانی سب میرے اللہ کی طرف سے اترے ہیں اور حضور نے وہ دین آگے پہنچایا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی ان آیات سے کیا مراد ہے اور وراثت سے کیا مراد ہے، نہ کہ ہم اپنے عقل دوڑاتے رہیں اور اپنے علم سے اپنی طرف سے فرضی سغرے کبرے بنا کے نتیجے نکالتے رہیں. تو اللہ کے نبی سے جب ہم پوچھتے ہیں تو میرے آقا نے فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. کیا کے بارے میں فرمایا کہ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور جتنے نبی ہیں ان کا میراث دولت دینار درہم نہیں ہوتا، ان کا میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ خیرات صدقہ. تو جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ انبیاء کا میراث ہوتا ہی نہیں، ان کا میراث تو ہوتا ہی علم ہے، اسی لیے علماء وارث ہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دولت مند وارث ہیں، ملانر وارث ہیں، کارخانے دار جاگیردار وارث ہیں. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. تو معلوم ہوا کہ وراثت علم ہے، تب ہی تو علماء وارث بنے ہیں، اور کوئی وارث نہیں بنا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادیں بنانا غلط ہے. انبیاء کا ورثہ مال ہوتا ہی نہیں، جب مال وارث ہوتا ہی نہیں تو جھگڑا کس بات. اچھا، دوسری بات یہ کہنا کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے ہیں. داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے تو 19 بیٹے ہیں، پھر ایک سلیمان کے ذکر کا کیا مطلب؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد کے علم کا وارث چونکہ حضرت سلیمان ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں حضرت سلیمان کا ذکر کیا، باقی بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. کہ دولت کی بات ہی نہیں، دولت کی بات ہوتی تو پھر تو 19 بیٹے وارث ہوتے، نہ کہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوتے. اچھا، اگر یاد رکھیں کہ حضور کا میراث بی بی فاطمہ کو نہ دینے سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان پہ گناہ ہے، تو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت علی بھی خلیفہ بنے. اسی طرح آپ کے بعد حضرت حسن بھی خلیفہ بنے، تو انہوں نے کیوں نہیں میراث تقسیم کیا؟ دو باتیں دماغ میں رکھ لیں. اور اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ اگر میراث میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا حصہ ہے تو حضور کی بیویوں کا حصہ نہیں ہے. بھئی اگر میراث دینا ہے تو بیویوں کو بھی تو ملے گا نا. تو اگر بیٹی کا حصہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر عثمان نے نہیں دیا تو مانا بیویوں کا حصہ حضرت علی نے نہیں دیا، نعوذ باللہ، دونوں میراث کھا گئے.
تو یہ جاہلیت ہے اور فرضی قصے ہیں لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کے لیے کہ دیکھو جناب کتنا بڑا ظلم ہے کہ بی بی فاطمہ کو میراث نہیں ملا، تمہاری بیٹی کو ملتا ہے اور نبی کی بیٹی کو نہیں ملتا، اور تمہاری بیٹی کو ملتا ہے اور نبی کی بیٹی کو نہیں ملتا۔ اور پھر اعتراض اس سیدنا ابو بکر پہ کر رہے ہیں کہ جس نے اسلام لانے کے اول سے لے کر آخری زندگی تک اپنا سارا مال دھن دولت حضرت محمد پہ قربان کر دی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ غلط باتیں۔ اسی طرح جیسے آج کل ایک نیا فتنہ چلا ہے کہ دیکھو جناب اسلام نے کتنا بڑا نعوذ باللہ ظلم کیا ہے کہ لڑکی کو آدھا ملتا ہے اور لڑکے کو ڈبل ملتا ہے۔ حالانکہ جناب لڑکی جو ہے وہ تو صنف نازک ہے، وہ گھر میں بیٹھنے والی ہے بیچاری، وہ زیادہ محتاج ہے، زیادہ وہ کام نہیں کر سکتی ہے، نوکری نہیں کرنے دیتے، ملازمت نہیں کرنے دیتے، پھر میراث جو ہے ماں باپ کا اس میں بھی آدھا دیتے ہیں۔ جناب اتنا بڑا ظلم۔ اچھا آپ مجھے ایک مثال سمجھائیں، مثلا ایک بندہ مر گیا، اس کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، بیٹے کو ملے 20,000، بیٹی کو ملا 10,000، بیٹی کو آدھا ملنا ہے نا، بیٹے کو کتنا ملنا ہے ڈبل، یعنی بیٹے کو کتنا ملا 20,000، بیٹی کو کتنا ملا 10,000، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کو حق المہر میں 10,000 ملا، تو بیٹی کے پاس کتنا ہو گیا؟ اچھا بیٹے نے جب شادی کی تو اس نے 10,000 حق المہر میں دے دیا، اس کے پاس کتنی بچا؟ اسلام نے کیا ظلم کیا؟ بیٹی تو زیادہ دے گئی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی اللہ کے بندے، اب لڑکے نے تو شادی کرنی ہو تو حق مہر دے گا یا لے گا؟ اچھا لڑکی لے گی یا دے گی؟ اچھا جب تک لڑکی بالغ نہ ہو خرچہ ماں باپ کے ذمے، اس کے بعد شوہر کے ذمے، لڑکے کے ذمے تو ماں باپ کا خرچہ بھی ہے، اپنا بھی ہے، پھر بیوی آئے گی اس کا بھی ہے۔ لیکن بس ایک اعتراض ہے، اور یہ لڑکی کو آدھا دے دیا اور لڑکی کو آدھا دے دیا، اور بڑے لڑکی کے خیر خواہ ہیں جنہوں نے سگریٹ بیچنی ہو تو عورت کا فوٹو لگاتے ہیں، جنہوں نے ٹرینیں چلانی ہوں تو عورت کو ڈرائیور بناتے ہیں، ٹرالر چلانے ہوں تو عورت کو ڈرائیور بناتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جنگ لڑنی ہو تو عورتوں کو فوجی بنا کے بھیجتے ہیں۔ یہ عورتوں کے قدردان ہیں۔ جو اسلام اس کو ملکہ بناتا ہے، اس کو ربۃ البیت بناتا ہے، اس کو ماں کا مرتبہ دے کے پاؤں میں جنت رکھتا ہے، اس کو بیٹی کا درجہ دیتا ہے، بہن کا درجہ دیتا ہے، بیوی کا درجہ دیتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سمجھیں کہ یہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے جھوٹے دعوی کو ثابت کرنے کے لیے قصے بناتے ہیں کہ دیکھو جی سلیمان داؤد کا وارث ہو گیا تو بی بی فاطمہ نبی کی وارث کیوں نہ ہوئی، اور سلیمان تو ہو گیا، باقی 18 بیٹے کدھر گئے؟ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا میراث علم ہوتا ہے، انبیاء کا میراث دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث دنیا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ علمنا منطق الطیر۔ اچھا قرآن پہ غور کریں، اس سے پہلے کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ وارث ہونے والی آیت سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ علم کا ذکر ہے۔ اچھا وراثت کے بعد کیا ذکر ہے؟ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير۔ آپ نے فرمایا لوگو ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔
یعنی پہلے بھی علم کا ذکر ہے، بعد میں بھی علم کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ وراثت سے مراد بھی علم ہے، وراثت سے مراد دولت دنیا نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ عمرے میں کنکریاں نہیں ماری جاتی، اسی لیے آپ نے عمرہ پورا کرا دیا 90 سال کے بیٹے کو، باپ کو۔ کنکریاں نہیں ماری جاتی، صفا تو دوڑی جاتی ہے نا۔ تو اگر سارا کام تھا تو کیوں غلطی ہو گئی؟ اگر جوانی میں آتے الحمدللہ ایسی باتیں نہ ہوتی۔ اور اگر آپ ساتھ لائے تھے تو آپ کی شرافت کا ذمہ داری تھی کہ آپ ان کے احکام پورے کرواتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تحیت المسجد جو ہے وہ ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ مسجد الحرام کی تحیہ یہ ہے کہ جب بھی داخل ہوں طواف کریں، اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے۔ مسئلہ سمجھا کرو نا خدا کے لیے، مسائل کو سمجھا کریں کہ تحیت المسجد الحرام جو ہے وہ طواف ہے۔ اچھا، اب ہر آدمی ہر وقت طواف نہیں کر سکتا، گرمی ہے، ظہر ہے، کیسے طواف کرے؟ تو اب 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ کسی نے مجھ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا ہے کہ یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نام ہے، بالکل پڑھنا جائز ہے، اسماء اللہ الحسنی ہے، اور اس میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ کہتے جی کہ اگر بچوں کو نظر لگ جائے، نظر بہرحال لگتی ہے، نظر حق ہے، اور اس کا علاج یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اگر تو پتہ ہو کہ اس بندے نے نظر ماری ہے، کیونکہ بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں نظر مارنے میں بھی، تو اس بندے کو فوراً پکڑیں اور کہیں کہ غسل کرے کسی برتن میں کھڑے ہو کر، اور اس کے بدن سے جو پانی نیچے جمع ہو وہ جس کو نظر لگی اس میں ڈال دیں، 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس بندے کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور اسی طرح معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ القلم کی جو آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت پڑھیں، اللہ پاک شفا دیں گے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ کے گھر کا حصار کرے، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں مثلاً ایمرجنسی میں ہم ڈاکٹر ہیں، کام کرتے ہیں، کئی مریض ایسے حال میں آتے ہیں کہ ان کی زبان بند ہے، وہ بے ہوش ہیں، اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا نہیں پڑھتے، اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے پڑھ لیا ہو، اگر نہ بھی پڑھا ہو تو ایمان والا ہے، انشاءاللہ اس کی موت ایمان پہ ہے۔ ہم کیوں یہ برا سمجھیں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ بعض اوقات اللہ پاک توفیق دیتے ہیں کہ ہوش حواس بحال ہوتے ہیں، آدمی سن لیتے ہیں، بعض اوقات ہوش و حواس بحال نہیں ہوتے، لیکن بندے کی زندگی تو ایمان پہ گزری ہے نا، تو اس لیے ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ خاتمہ ایمان پہ ہے۔
اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک ہندو ہے، اگر وہ مر جائے تو مرنے کے وقت آپ کو امید ہے وہ کلمہ پڑھے گا؟ ہاں جی، کیوں؟ کہ ساری زندگی جب ہندو رہا تو مرنے کے وقت بھی وہی حال ہوگا. تو یہ بندہ ساری زندگی مسلمان رہا، انشاءاللہ مرنے کے وقت بھی مسلمان ہوگا. کبھی زبان بند ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی بند ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عباد صالحین کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہتے جی کہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود میں مالی طور پر پریشان رہتا ہوں. یہ میرا بھائی مال ایسی بلا ہے نا، جتنا اس کے پیچھے بھاگو یہ آگے بھاگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا عربی میں سونے کو کیا کہتے ہیں؟ ذہب. سونے کا عربی میں کیا نام ہے؟ ذہب کا کیا مطلب ہے؟ ذہب گیا، یہ رہتا نہیں کسی کے پاس. یہ بڑی بدبخت شے ہے جس کے بعد آیا ذہب گیا. فضہ کیا ہے؟ تفضدہ. تو اس لیے اس مال کو اپنا ہم نہ بناؤ، نہ غم بناؤ، نہ اسی فکر میں لگو. جتنا فکر کرو گے، جتنا ڈھونڈو گے، یہ بدبخت اور بھاگے گا. آپ سائے کے پیچھے دوڑتے رہیں، کبھی پکڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. اللہ سوکھی کھلائے تو الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی اچھی نعمتیں عطا فرمائے تو الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی بھوکھا رکھے تو الحمدللہ. اور اسی پہ راضی ہوں دل سے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور میرے لیے اسی میں بہتری. ایک ہے مجبوراً راضی ہونا، کہ نہیں راضی ہوگے تو کیا کر لو گے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر حال میں راضی ہو کہ اللہ نے زیادہ دیا ہے الحمدللہ، اللہ نے تھوڑا دیا ہے الحمدللہ، اللہ رات کو بھوکا سلا دے الحمدللہ، اللہ نعمتیں بھیج دے الحمدللہ. دو بھائی ہیں، ایک دولت میں کھیلتا ہے، ایک مزدوری کرتا ہے. دو بھائی ہیں، ایک عالم ہے، ایک چور ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، رب پہ راضی رہو بس. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ہم نے دنیا کے ارزاق تقسیم کیے ہیں، کسی کو اونچا کیا ہے، کسی کو نیچا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی استغفار پڑھا کرو زیادہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جتنا زیادہ ہو، 1000 2000 3000 دفعہ، انشاءاللہ بہت جلد اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے. طواف کے بعد جو واجب الطواف ہیں، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں. وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھیں، وہاں جگہ نہ ملے تو مطاف کی ساری جو جگہ ہے اس میں پڑھیں، وہاں نہ ملے تو ساری مسجد میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ باہر ہیں اگر تو مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں، لیکن حرم میں گنجائش ہے کہ طواف کر کے اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. کہتے جی کہ میں نے اگر اپنے ہوٹل میں مثلا غسل کیا، 2 چادریں باندھی اور مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کی عمرہ کیا، ٹھیک ہے؟ کہتے جی کہ اگر عورت میاں بیوی ملے ہیں، عورت جنابت کی حالت میں ہے، بچہ رونے لگ جائے، دودھ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے. اور اسی طرح غسل کے اندر یہ لازم ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے نجاسات کو دور کریں، اس کے بعد جو ہے جیسے وضو کرتے ہو نہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں،
اور ناک میں پانی دیں اور سارے بدن پہ پانی بہا دیں۔ جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ مجھے تو وظیفے آتے نہیں، ویسے علماء نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھا کریں۔ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہوتی کس پہ ہے؟ مٹی پہ ہوتی ہی سونے چاندی پہ ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ کہتے جی کہ زیر ناف بال جو ہیں وہ اگر ہم اس طرح سے صاف نہ کریں، کسی دوائی سے کر لیں، جس سے مرضی آئے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر انسان زندہ ہے، اس نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، ورنہ نہیں، آپ ہمارے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ میں نے ایک کتاب ہے PIA والوں نے دی ہے، اس میں پڑھا تھا کہ آدمی جب عمرہ کر لے تو پھر طواف النساء کرے۔ تو PIA والے ایسی ہی کتاب لکھیں گے نا، PIA والے عالم تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تو ہوائی جہاز اڑانا چاہتے ہیں، بندوں کو بھی اڑائیں گے۔ یہ طواف النساء شیعہ کا ہوتا ہے، اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے آئے اور جدے میں احرام باندھے تو دم پڑ جائے گی۔ ہاں اگر جدے میں رہنے والا ہے، عمرہ کرنا چاہے، جدے سے احرام باندھ کے تو عمرہ ہو جاتا ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، عمرہ کر کے آپ چلے جائیں، پھر اللہ جب توفیق دے تو حج کریں۔ میاں بیوی نے طواف کیا عمرے کا، صفا مروہ دونوں نے نہیں دوڑا، بال بھی نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، تو اب دوبارہ عمرہ کریں، ورنہ دونوں کو دم دینی پڑے گی اور بال بھی کٹوائیں۔ جب تک بال نہیں کٹوائیں گے احرام میں ہے وہ۔ دونوں فوراً عمرہ دوبارہ کر لیں، ورنہ بلا وجہ 2 بکریاں بھرنی ہوں گی، کیا فائدہ ہے؟ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، وہ ہل ہے۔ میقات تو جحفہ ہے، میقات تو ذی الحلیفہ ہے، میقات تو یلملم ہے، یہ حرم سے باہر ہے۔ پہلے طواف میں جب عمرہ کریں تو پہلے طواف کے 3 چکروں میں کندھا ننگا کرنا سنت ہے، نہیں کر سکا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ سوال کا جواب مذاق میں نہ دیا جائے، جب سوال مذاق ہوگا تو جواب بھی مذاق ہوگا، یہ تو مجبوری ہے نا، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ تم مذاق کرو گے، ہم تمہیں پھول پہنائیں گے، خادم ہیں تمہارے، نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسی سنو گے ویسی، جیسی کہو گے ویسی سنو گے، ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو۔ میں پاکستان سے عمرے کی غرض سے آیا، میں نے سعی کرنے کے بعد اپنے سر کے مختلف حصوں سے بال کاٹے۔ میرا بھائی اگر تم نے ہر جگہ سے کاٹے ہیں اور تقریباً وہ 1/4 حصہ بال کٹ گئے، پھر تو آپ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ٹک لگائے ہیں تو پھر بال بھی کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں کہ آپ نے کپڑے پہن لیے بغیر بال کٹائے ہوئے۔ اگر آدمی نے عمرے کا احرام میقات سے پہلے باندھ لیا، مثلا مدینے پاک سے آنا تھا، میقات جو ہے وہ تو ہے بیر علی ذی الحلیفہ، لیکن اس نے مدینے سے باندھ لیا، کوئی حرج نہیں۔ جیسے پاکستان والے ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، حالانکہ میقات تو یلملم ہے۔ ہم لوگ آئے ہیں پشاور ایئرپورٹ سے، گلف ایئر لائن سے، احرام ہم نے جہاز میں نہیں باندھا، ایئرپورٹ سے بھی نہیں باندھا، جدہ آ گئے، لیکن جدہ سے ہم جوفہ چلے گئے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ٹھیک ہو گیا، بالکل آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں،
آپ نے ٹیلی فون پہ مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہی میں نے بتایا تھا، تب آپ جو پھا گئے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اعتبار نہیں تھا۔ آپ نے ہی تو مجھے ایئرپورٹ سے فون کر کے پوچھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس پر اعتبار نہیں آیا، آج پھر حرم میں پوچھ رہے، اب قرآن سر پہ رکھ کے مسئلہ بتاؤں گا، پھر کہتے ہیں وکیل صاحب سخت ہو جاتے ہیں، کیا کروں میں، مجھے بتائیں آپ۔ کہتے جی کہ ہمارے مسجد ہے، امام مسجد ہے، لوگ غریب ہیں، امام کو تنخواہ نہیں دے سکتے، قربانی کی کھالیں دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ وہ سارے غریب لوگ میرے خیال میں روٹی بھی نہیں کھاتے، شادیاں بھی نہیں کرتے، کپڑے بھی نہیں پہنتے، صرف امام کے پیسے نہیں ہیں۔ بالکل جھوٹ ہے، اتنا غریب کوئی بھی نہیں ہے اب آپ کے پاکستان میں کہ وہ پورے محلے والے اکٹھے ہو کے ایک امام کو پیسے نہ دے سکیں۔ اچھا، اور امام کو تنخواہ تم نے نہ دی نا تو امام بڑے ماشاءاللہ سخت ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تمہیں 11ویں 12ویں کروا کے تیرا ستیہ ناش کر دے گا، فکر نہ کرو۔ یہ مسئلے اسی لیے تو نکلے ہیں نا کہ تم عزت کی روٹی تو امام کو پہنچاتے نہیں، اور نے کہا 11ویں شریف کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے تمہارے بچے گونگے ہو جائیں گے۔ اب ادھر نے اگر میلاد شریف نہ منایا تو قیامت میں حضور تیری شفاعت ہی نہیں کریں گے، اور اگر مردے کو تیسرے دن کل شریف نہ کیے تو مردہ گھر سے قبر سے نکل کے تمہیں رات کو گھر میں پکڑے گا۔ 7 جمعراتیں نہ کی تو فکر نہ کرو تمہاری ساری فصلیں لے جائے گا، اتنے میں ایک اور مردہ مر جائے گا۔ مولوی کا کام چلتا رہے گا، مولوی نہیں بھوکا مرتا، بڑے سے بڑا ملانر کارخانے دار بھوکا مر سکتا ہے، مولوی اور پیر نہیں مر سکتا ہے۔ وہ تو ساری دنیا کے مال کا حصے دار ہے، وہ کیسے بھوکا مرے؟ اللہ کے بندو، علماء کی قدر کیا کرو، جب تم ان کو عزت دو گے وہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب ان کو تم محتاج کرو گے، ان کا بھی پیٹ ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے گھر میں محتاجی ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، تو پھر وہ مسئلے نہ بنائیں تو کیا کریں؟ اگر ایک آدمی نے طواف کیا عمرے کا، کندھا ننگا نہیں کیا، بھائی کچھ نہیں ہوتا، نہیں کیا تو نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کو خرچہ دے، نفقہ دے، جگہ دے، سکنا دے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر بیوی غیر ذمہ دار ہو تو شوہر اس کو سختی بھی کر سکتا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، حتیٰ کہ مار بھی سکتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے، کوئی ایسی بات نہیں لڑائی جھگڑے کی۔ اگر سفر کے دوران میں فرض جو ہیں وہ 4 کے 2 پڑھیں گے، سنت اور نفل معاف ہے، اگر پڑھو تو ثواب ہوگا، ورنہ اللہ نے معاف کر دی ہے۔ جمعہ کی نماز میں پہلے 4 رکعت ہیں، پھر 2 فرض ہیں، پھر 4 رکعت ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے عمرہ کیا تھا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھے، صفا کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہوتے، طواف کے بعد 2 رکعت ہوتے ہیں۔ اب جناب اس کو بتائیں کہ حضرت سلیمان کا وطن کہاں تھا؟ پاکستان۔ وہاں ملے تھے آپ کو؟ نہیں ملے؟ چلو اس دفعہ جا کے ڈھونڈو۔ سارے انبیاء شام سے تھے، بیت المقدس سے تھے، وطن ڈھونڈنے چل پڑا ہے کہ حضرت سلیمان وطن کہاں تھا۔ کیا کرے آپ؟ اللہ کے بندے، مسجد اقصی کس نے بنائی ہے؟ داؤد و سلیمان نے، وہی وطن تھا۔ اچھا تمہیں اگر معلوم نہ ہو تو کیا تمہارا ایمان میں خلل آ جائے گا؟ بس ایک سوال ہے، چلو بھی مولوی مفت ہے، سوال بھی مفت ہے۔ سر کے اوپر جو رومال ڈالتے ہیں اس سے پگڑی کی سنت ادا ہو جاتی ہے؟ نہیں، پگڑی باندھنے کا الگ طریقہ ہے۔
اگر حضور کی روضہ مبارک پہ سلام پڑھیں، 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 سلام پڑھیں،